عمر اس اطلاع کے پاتے ہی بہن کے گھر پہنچے۔ تیور بہت زیادہ خشمگی تھے، آنکھوں سے لہو برس رہا تھا۔ کفر کی حمایت کے جوش نے رخساروں کو تمتما کر لال ببوکا بنا دیا تھا۔ بہن قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی، دروازہ بند تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی اور دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی دی۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سمیٹ کر چھپا دیے۔ عمر نے کہا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بات چھپانی چاہی۔ عمر نے طیش میں آ کر بہن کو خوب مارا۔ بہنوئی نے بچانے کی کوشش کی تو وہ غریب بھی اس جھپٹ میں آ گئی۔ عمر کی بہن نے کہا کہ عمر میں مسلمان ہو چکی ہوں، ایمان اب میرے دل سے نہیں نکل سکتا، چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس جواب پر عمر کو غصہ آنے کے بجائے حیرت ہوئی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسا نشہ ہے جو لہو لہان ہو کر بھی اترا نہیں بلکہ اور تیز ہو گیا۔ بہن سے فرمائش کی کہ جو چیز تم میرے آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ ایک ایک لفظ عمر کے دل میں نشتر کی طرح اترنے لگا۔ بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئی۔ اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا۔ ایمان کی باد بہاری جو چلی تو کفر و بے یقینی کے چراغ آن کی آن بجھ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر تیزی کے ساتھ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ کر مسکرائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ نے عمر کو سب کچھ دے دیا، ہدایت، سعادت، برکت، فوز و فلاح اور وہ سب کچھ جو ایک خدا شناس اور جویائے حق کو دیا جا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر لوٹے، سر سے پیر تک بدلے ہوئے۔ 100 سالہ دور چرگ تھا ساقی کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ کفار قریش اس انتظار میں تھے عمر واپس آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم سب مل کر لات و حبل کی جے پکاریں گے، اور اس کے بعد اپنے کانوں سے ختیجہ کی آہ و بکا، ابو بکر کی غمناک چیخیں، علی کی دلدوز آہیں اور بلال حبشی کی صدائے فغاں و فریاد سنیں گے۔ ابو طالب کے گھر میں صف ماتم بچھ جائے گی اور مسلمان غم کے مارے اپنے سینے کوڑتے ہوں گے۔ کتنا زمانہ ہو گیا ہے ہمیں اپنے معبودوں کی برائیاں سنتے سنتے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ابن خطاب کی غیرت نے آخرکار ہم سب کو سرخرو کر دیا، ورنہ دنیا کہتی کہ یہ قریش بڑے بے غیرت اور بزدل ہے کہ ایک انسان کو نہ مارا گیا ان سے۔ مگر قدرت ان کے ارادوں اور خوش خیالیوں پر ہنس رہی تھی کہ نادانوں، تمناؤں کے جن کمزور کھلونوں سے تم دل بہلا رہے ہو بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں۔ تمہاری امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے۔ تمہاری آرزوؤں کے محل سرنگوں ہو کر رہیں گے۔ اپنی کثرت اور قوت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے۔ اپنے کو قوی اور مسلمانوں کو کمزور پا کر اتراؤ نہیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے اور کافروں سے لڑ بڑھ کر نماز پڑھی۔ کفر حیران تھا، انگشت بدندہ تھا اور مغموم تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بتوں کا پجاری عمر ایکا ایکی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ان کا غلام بن گیا۔ جس کی تلوار سے ہم قریشیوں کو بہت کچھ امیدیں تھیں، اب وہ تلوار اسلام کی حمایت میں بے نیام ہوا کرے گی۔ ابن خطاب کا مسلمان ہونا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم قریشیوں کا سیدھا بازو ٹوٹ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نادانی اور کم ہمتی کی ہمیں ہرگز توقع نہ تھی۔ محمد ابن عبداللہ کی نگاہ اور زبان میں نہ جانے کیا تاثیر پنہاں ہے کہ آدمی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جری لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر
اہل مکہ کی عداوت اور تیز ہو گئی۔ ان کے اتاب کا پارا بہت اونچا ہو گیا۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اگر اسلام کی ترقی کی یہی رفتار رہی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے سارا مکہ اپنے آبائی دین سے پھر جائے گا اور لات و حبل کی طرف شاید ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے گی۔ یہ چیز اب برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کا توڑ جلد اور بہت جلد ہونا چاہیے۔